بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، شان یتیمی کے ساتھ ولادت کی حکمتیں۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو بچپن ہی میں اپنے ماں باپ کی شفقت و محبت اور ان کے سدا بہار خنک سائے سے محروم ہو گیا ہو۔ بے شک ماں باپ ہی مستقل کے معمار اور مخلص و مہربان مربی ہوتے ہیں۔ ایسی تربیت کرتے ہیں کہ بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور فیض تربیت اور برکت صحبت کے باعث منازل ارتقاء طے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یتیم اور بے سہارا بچہ معاشرے میں صحیح مقام حاصل نہیں کر سکتا اور جوہر قابل ہونے کے باوجود بالعموم ذاتی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ بچپن میں کوئی صحیح ہمدرد مربی اس کے سر پر نہیں ہوتا اور وہ تنہائی کے باعث زندگی کی جدوجہد میں مات کھا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تعلیم و تربیت اور فروغ و ارتقاء کے لیے ماں باپ کا وجود اتنا ہی ضروری ہے تو پھر قدرت نے کائنات کے سب سے برگزیدہ رسول اور عظیم المرتبت نبی کے لیے ان کے ماں باپ کو زندہ کیوں نہ رکھا اور انہیں شان یتیمی کیوں عطا کی؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ ان کے سر پر زندہ رہتے اور اپنی بے پناہ شفقتیں اور محبتیں نشاور کرتے اور ان کی اس طرح نگہداشت و تربیت کرتے جیسی تربیت کرنے کا حق ہوتا؟ آخر یتیم پیدا کرنے میں کون سی حکمت کار فرما تھی اور اس طریقے سے کس پہلو کی تکمیل مقصود تھی؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اس کا جواب اتنا ہی آسان ہے۔ حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی، آپ کے فضائل و شمائل، بے مثل خصائص و اعمال اور عالی پایا احوال و مقامات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے اس مبارک و برگزیدہ اور پاک و مطہر ہستی کو شاہکار کامل کی صورت میں تخلیق کیا ہے۔ کوئی ایسی خوبی اور صرف چھوڑی ہی نہیں جس میں نابردی ہو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خباں ماں درند تو تنہا داری۔ حسن ظاہری و معنوی اپنے کامل ترین صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر ہے۔ پہلی حکمت، کمال یہی ہے کہ قدرت نے ماں باپ کے بغیر اپنے محبوب کو ہر قسم کی خوبی و کمال سے نوازا ہے اور حسن کی ہر زیبائی و دلکشی کے ساتھ یوں سنوارا ہے کہ ماں باپ بھی ہوتے تو یہ شانیں اور ادائیں نہ بڑھ سکتے۔ شان یتیمی عطا کرنے میں پہلی حکمت اپنے محبوب کو دوسروں کے زیر بار ہونے سے بچانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ یہ باکمال نبی صرف اپنے رب کا مرغوب اور تربیت یافتہ ہے، دنیا کے کسی انسان کا نہیں۔ یہی حکمت آپ کو امید رکھنے میں بھی تھی کہ کسی سے تعلیم حاصل کرنے کا احسان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہو، جس نے اپنی عطائے خاص سے اسے کامل ترین صورت میں پیدا کیا ہے اور سب کچھ عطا کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یتیم نہ ہوتے تو ان کے جوہر اور نکھرتے۔ حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان یتیمی کے اسی پہلو کو اہم قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا تاکہ کسی مخلوق کا حتیٰ کہ والدین کا بھی آپ پر احسان نہ ہو۔ گویا دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا، لکھایا، تعلیم و تربیت سے صلاحیتوں کو جلا بخشی اور معاشرے میں مؤثر و قابل قدر کردار ادا کرنے کے قابل بنایا۔ یتیم پیدا کر کے یہ امکانات ہی ختم کر دیے، پھر وہ کچھ دیا جو ماں باپ تو کجا دنیا کا کوئی مہربان سے مہربان مربی
اور سرپرست بھی نہیں دے سکتا۔ اس طرح کسی کے لیے وجہ جواز نہ رہی کہ وہ ایسا دعویٰ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ساری دنیا کے مربی ہوئے اور دنیا میں سے کوئی شخص آپ کا مربی نہ بنایا گیا، بلکہ آپ کا معلم و مربی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ شکریہ۔